السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں وصیت کر دی۔ اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کمزور در کمزور حالت پر۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر اس کا دودھ پلانا 2 سال تک، یعنی 2 سال کے بعد فصل کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، یعنی 2 سال دودھ پلانے کے بعد چھڑانا۔ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، یہ کہ میرے بھی شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے بھی میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سیدنا لقمان رحمۃ اللہ علیہ کیا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، اس میں سب سے پہلی نصیحت توحید کے بارے میں تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں اپنے حکم کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اس کو وصیت کی ہے، کیونکہ اس کی ماں نے اس کے لیے بڑی تکلیف اٹھائی ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہے۔ تو دوسری اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اور دیگر اور جگہوں پر بھی صرف ماں کا ذکر کیا۔ تو اس کی اللہ کے ذکر کے بعد والدین کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے ہمیں حقوق اللہ معلوم ہوئے، اور والدین کا ذکر کرنے سے ہمیں حقوق العباد معلوم ہوئے، کیونکہ اللہ کے بندوں کے میں سے سب سے پہلا حق انسان کے اوپر اس کے والدین کا ہے، جو اس کو دنیا میں لائے اور دنیا میں آنے کا سبب بنے، اور پھر بڑی مشقت کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو پالا جاتا ہے، پھر اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو جو انسان اپنے والدین کا حق ادا کرے گا شرعی طریقوں کے مطابق، وہ دیگر انسانوں کا حق بھی ادا کرے گا، اور اگر وہ والدین کا حق ہی ادا نہیں کرتا تو پھر مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کے اس عمل میں توازن نہیں ہے بلکہ جھکاؤ ہے، کوئی دوستوں کی طرف جھک جاتا ہے، کوئی بیوی کی طرف جھک جاتا ہے، کوئی صرف ماں باپ کی طرف جھک جاتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے بلکہ توازن ہونا چاہیے، کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا اعطی کل ذی حق حقہ، کہ ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ تو دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ماں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ماں بچے کی پیدائش کی وجہ سے باپ کی نسبت زیادہ مشقت اٹھاتی ہے۔ نبی علیہ السلام سے کئی مرتبہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ان کے حسن سلوک کا حقدار کون ہے، یا وہ اپنا پیسہ کس پہ خرچ کریں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں، پھر کہا تمہاری ماں، پھر کہا تمہاری ماں، چوتھے درجے پر باپ کا نام لیا، کیونکہ ایک قبل از ولادت، پھر ولادت کے وقت، پھر بعد میں اس کا دودھ پلانا اور اس کی تربیت کرنا، یہ 3 مرحلے ماں کے اوپر بڑے مشکل ہوتے ہیں، ورنہ باپ کے حقوق بھی کوئی کم نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ قرار دیا، یعنی مین گیٹ جسے کہتے ہیں، کہ وہ گھر ہی نہیں ہے جب تک اس کا مین گیٹ نہ اپنے ہاتھ میں ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر باپ ناراض ہے تو پھر جنت کا دروازہ ہی نہیں اس کے لیے کھل سکتا۔ تیسری بات جو یہاں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فی عامین، 2 سال، تو واجب نہیں ہے کہ 2 سال ہی بچے کو دودھ پلایا جائے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی حد 2 سال ہے دودھ پلانے کی۔ دوسرا ہمیں یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اس سے کم مدت بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے، لیکن اگر دودھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں کو ودیت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بغیر کسی عذر کے 2 سال سے پہلے دودھ نہ چھڑائے۔
یعنی اپنی اگر تو اس کی صحت نہیں ہے یا دودھ ہی نہیں ہے تو یہ ایک مجبوری ہے، لیکن بعض لوگ اپنے صرف فیشن یا نخرے کے طور پر دودھ نہیں پلاتی تو یہ غلط ہے۔ اگر کوئی ماں اس لیے دودھ نہیں پلائے گی تو وہ بچے کی حق تلفی کرے گی، اس کی خدمت کا حق بھی کم ہو جائے گا۔ ایک بات اس آیت میں یہ ذکر کی گئی کہ میرے بھی شکر گزار بن جاؤ اور والدین کے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ خالق حقیقی ہے اور والدین خالق مجازی عارضی خالق ہیں کہ ان کی وجہ سے بچہ وجود میں آیا، تو اس لیے دونوں کے شکر گزار ہو جاؤ۔ جو اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق اللہ کا شکر ادا کرو، اور جس طرح ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس طرح ان کا شکریہ ادا کرو۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر کی الی المصیر، کہ بالآخر تم لوگوں نے لوٹ کر میری طرف آنا ہے، یعنی جو کچھ بھی دنیا پر کر کے آؤ گے اس کا حساب و کتاب ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی دنیا پر والدین سے برا سلوک کر کے آئے یا ناشکری کر کے آئے یا اللہ کے ساتھ کوئی وہ اللہ کے حق میں کمی بیشی کر کے آئے تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا، نہیں۔ یہ سب کچھ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو یہاں ماں باپ کا ذکر کرنے کا مقصود تھا اس کو ذکر کیا۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ دونوں تجھ سے جھگڑا کریں اس بات پر کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، یعنی جس کی حقیقت کو تم نہیں جانتے، جس کو تم حقیقی طور پر معبود نہیں مانتے، لیکن ماں باپ کے کہنے پر اس کو میرا شریک بنا دو، اگر وہ یہ ایسا کہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، بس ان کی اطاعت دونوں کی نہ کرو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان دونوں کا ساتھی بنے رہو، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس شخص کی ہدایات کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو، یعنی جو دین کی بات بتاتا ہے اس کی بات کو مانو۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹ کر آنا ہے، پس میں تمہیں اس چیز کی خبر دوں گا جو بھی تم دنیا میں کرتے آئے ہو۔ یعنی دیکھا جائے تو یہ دونوں آیتیں اللہ کی توحید میں ہی آ جاتی ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا آغاز کیا اور پھر یہ بتایا کہ انسان کو بھٹکانے والے، غلط رستے پر یا صحیح رستے پر چلانے والے اس کے والدین ہی ہوتے ہیں، تو والدین کی اطاعت اور ان کی فرما برداری اور خدمت گزاری ہرگز نہ چھوڑو۔ لیکن توحید ایک ایسی مضبوط چیز ہے کہ اس صورت میں والدین کی اطاعت بھی حرام ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ والدین کی اطاعت نہیں کرو اور ان کا ساتھی بنے رہو، یعنی ان کے اوپر خرچ کرنا یا ان کی خدمت کرنا یہ نہیں چھوڑنا۔ ہمیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی کے والدین مشرک ہیں یا کسی اور مذہب کے ہیں، کافر ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، کچھ بھی ہیں، تو بیٹے پر یہ چیز لازم آتی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کہ وہ پیسے سے اور ہاتھ سے ان کی خدمت کرتا رہے۔ صرف دین کے معاملات میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی، باقی معاملات میں ان کی نافرمانی منع ہے۔ اور پھر یہاں بھی اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ تم سب کا میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں اس چیز کی خبر دوں گا جو تم کرتے رہے، یعنی دنیا میں اچھے کام کر کے آؤ گے تو اچھا انجام، برے کرو گے تو برا انجام۔ یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، یہ سیدنا لقمان رحمہ اللہ کی دوسری نصیحت ہے اپنے بیٹے کو کہ اے بیٹے، بے شک اگر نیکی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، خردل کا معنی رائی، حبہ کا معنی دانہ، مثقال یعنی اس کے وزن کے برابر، فتکن فی صخرہ پس وہ نیکی پتھر میں ہو چھپی ہوئی، او فی السماوات یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمین میں، یاتی بہ اللہ اللہ اس کو لے آئے گا، ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھا دی کہ نیکی اگرچہ چھوٹی سی ہو، اتنی باریک کہ تم کرنے کے بعد خود بھی بھول جاؤ کہ میں نے کوئی نیکی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے۔
وہ نیکی کسی فضائی سفر میں ہو یا بحری سفر میں ہو یا بری سفر میں ہو، رات میں ہو، دن میں ہو، اکیلے میں کرو یا کسی کی موجودگی میں کرو، حقوق العباد کی نیکی ہو یا حقوق اللہ کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں۔ یعنی نیت کو دیکھا جاتا ہے، اس کی کوشش کو دیکھا جاتا ہے، نیکی کے طور طریقے کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس کا وہ کام شریعت کے مطابق ہے، نیت بھی اچھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں، وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، یہ چوتھی نصیحت ہے ان کی کہ اے بیٹے نماز کو قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، یہ پانچویں، اور نیکی کا حکم دو، وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے روکو، یہ چھٹی نصیحت، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، یہ ساتویں، اور اس چیز پر صبر کرو جو تمہیں پہنچے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ یقیناً ان کاموں سے ہے جو ہمت کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ یا پھر اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں ان کاموں سے ہیں جن کے کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو نماز کے قائم کرنے کی نصیحت کی، پھر امر بالمعروف، کیونکہ جب تک ہم دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے، یعنی جب تک ہم اپنے معاشرے کو نہیں سنوارتے، اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی جس طرح ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور ہر طرح سے وہ بالکل فٹ فاٹ ہو جائے، لیکن وہ ایسا کرنے کے بعد کسی گندگی پر جا کر بیٹھ جائے، تو اس کی صفائی کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا، وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اگر ہمارا معاشرہ غلط ہے تو ہماری نیکی آہستہ آہستہ گدلی ہو جائے گی، ممکن ہے کہ ہم اس کے کرنے سے قاصر ہو جائیں۔ اس لیے اپنے ارد گرد کے ماحول کو سنوارنا بہت ضروری ہے، اور ماحول میں اپنے بہن بھائی، اولاد، دوست، احباب، یہ سب آ جاتے ہیں کہ ان کو بھی نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، تاکہ وہ سب معاون بنے، اور معاونت کے ساتھ پھر ایک معاشرہ تشکیل دیا جائے۔ پھر اس معاشرے میں رہ کر جب نیکی کی جائے گی تو اس نیکی کا اجر کئی گنا زیادہ ہوگا۔ وَاصْبِرْ، یہاں صبر کی تلقین کی گئی، کیونکہ یہ سارے کام بڑی ہمت کے ساتھ کرنے والے ہیں، اور جو کام ہمت کے ساتھ کرنے والا ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے، پھر اس پر جب تک صبر نہ ہوگا تب تک انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ صبر کا معنی ہوتا ہے باندھ لینا، اپنے آپ کو مضبوط کر لے، پھر ہی یہ کام ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ وہ کام ہیں جن کے کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی اس کا دو طرح سے اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کاموں کا کرنا کوئی آسان نہیں، بہت مشکل ہے، یہ ہمت سے کرنے والے کام ہیں۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کاموں کے کرنے کی بہت ہی تاکید کی گئی ہے کہ ان کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ آٹھویں نصیحت ہے، اور تم اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرو، تُسَعِّرْ، اور نہ ٹیڑھا کرو تم اپنے رخسار کو لوگوں کے لیے، یعنی کسی کو دیکھ کر تیوڑی نہ چڑھاؤ، منہ نہ بسورو، برا نہ سمجھو، کسی کی برائی نہ کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ نویں نصیحت، اور تم نہ چلو زمین میں اکڑ کر، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو اکڑنے والا اور فخر کرنے والا ہو۔ یعنی یہاں حقوق العباد کی نصیحت کی گئی ہے۔ پہلے وہ امور تھے جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور یہاں وہ باتیں ذکر کی گئی ہیں جن کا تعلق عوام کے ساتھ ہے، کہ کسی کو دیکھ کر منہ بسورنا، تیوڑی چڑھانا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ملاقات کے لیے جائیں اور وہ آگے سے منہ برا بنائے تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو ایسے ہی جب ہم برا منہ بنائیں گے تو دوسرے کا بھی یہی حال ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نیکی کی چیزوں کو شمار کروایا، گنا، تو وہاں یہ بھی نیکی ذکر کی کہ تو اپنے بھائی کو ہنس کے ملے، کشادہ چہرے سے ملے، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ پھر اسی طرح جب زمین پر کوئی اکڑ کے چلتا ہے، اس میں بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، ایڑی مار کے چلنا، یا فاخرانہ لباس پہننا، یا
یعنی کہ اپنی انا میں رہنا کہ میرے جیسا کوئی نہیں، یہ چیز بعض اوقات صاحب علم میں بھی آتی ہے، نیک لوگوں میں آ جاتی ہے کہ جب وہ نماز روزہ کرتے ہیں تو نہ کرنے والوں کو وہ حقیر سمجھتے ہیں، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، ان کی نیکی کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پھر یعنی ایسا لباس پہننا، مثلا مایا لگا کر یا قیمتی یا نایاب قسم کی چیزیں استعمال کرنا جس کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا سمجھا جائے اور اکڑ کر چلا جائے، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ مختال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ میں رہتا ہے کہ بس میرے جیسا کوئی نہیں۔ تو جب کسی کے اندر یہ چیز آتی ہے نا کہ میرے جیسا کوئی نہیں، تو پھر بڑی جلدی وہ اس چیز پر آ جاتا ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی پہلے وہ صرف اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور پھر اپنی اس عادت پر اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کرتا ہے۔ تو جب اپنے آپ کو اچھا اور دوسروں کو حقیر سمجھے گا تو وہ فخور میں آ جائے گا۔ مختال میں یہ ہے کہ صرف اپنے آپ میں اکڑ رکھنا، اور فخور یہ ہے کہ دوسرے کو بھی ذلیل سمجھنا، تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، یہ 10 اور 11 نمبر پر یہ نصیحت، اور اپنی چال کو درمیانہ رکھو اور اپنی آواز کو ہلکا رکھو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، صوت کا معنی آواز۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ یعنی یہاں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ کا یہ ہے کہ میانہ روی، نہ تو دوڑتے ہی چلے جاؤ، نہ اکڑ ہو، نہ مریل چال چلو کہ کوئی دوسرا حال پوچھنے کے لیے آ جائے کہ بھئی کیا ہے، آپ صحت مند ہیں، نہیں، بلکہ صحت مندانہ خوبصورت چال چلو جو ان ساری برائیوں سے خالی ہو۔ ایسے ہی آواز نہ تو اتنی پست ہو کہ دوسرا اس کو سننے کے لیے مجبور ہو جائے کہ میں کیسے سنوں، نہ اتنا چیخو کہ دوسرے کے کان پھٹ جائیں۔ یہاں آگے اللہ تعالیٰ نے گدھوں کی مثال دی، حمیر یہ حمارن کی جمع ہے، اصوات یہ صوت کی جمع ہے، کہ آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ یعنی اس کا ایک تو یہ ہے کہ ہر جانور جب بولتا ہے تو اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً اپنی تکلیف بتانے کے لیے یا اپنی بھوک بتانے کے لیے یا پیاس بتانے کے لیے یا کسی اور چیز کو ظاہر کرنے کے لیے بولتا ہے۔ لیکن گدھا یہ اس قدر عجیب ہے کہ بعض اوقات یہ اپنی ضرورت پر نہیں بولتا، اس کو مارا جائے، پیٹا جائے، کچھ بھی کیا جائے، ڈنڈے کھاتا جائے گا، مار کھاتا جائے گا، بوجھ لاد دو، اتنا لاد دو کہ گر جائے گا، لیکن بولے گا نہیں، اور جب بولنے پہ آئے گا تو پھر چپ نہیں کرے گا۔ مطلب اس سے ہم یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے بھی نہ بولو، اور جب بولو تو بولتے ہی نہ چلے جاؤ، بلکہ کسی دوسرے کو بھی بولنے کا موقع دو، اور نہ تو بہت چیخ کر گدھے کی طرح کی بے ہنگم آواز نکالو، اور نہ ہی یعنی اس کی آواز جب اونچی ہوتی ہے تو شدت کے ساتھ، اور جب وہ نیچی آواز رکھتا ہے تو پھر بھی اس کی آواز کے اندر بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی مخفی ہو جاتی ہے آواز، تو ایسی آواز نہ نکالو، بلکہ درمیانی آواز ہونی چاہیے، ستھری اور صاف باروب خوبصورت بات کرو، اچھے طریقے سے کرو اور اچھی بات کرو۔ تو یہ یعنی اگر ہم ان کو پھیلا لیں ان ساری نصیحتوں کو تو یہ 12 سے زیادہ بھی بن سکتی ہیں، اگر ہم ان کا مجموعہ کر لیں تو اس سے کم بھی، ہم یہ عدد تو ہم نے خود اپنی مرضی سے ہی لگانا ہے۔ بہرحال یہ تمام وہ نصیحتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہمیں کر چکے ہیں، اور یہاں لقمان کے نام سے ان نصیحتوں کو ذکر کیا گیا ہے رحمت اللہ علیہ۔ تو ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر اتاریں گے تو ہماری زندگی انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اس نے مکمل کی ہیں تم پر اپنی ظاہری اور چھپی ہوئی تمام نعمتیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے ایسا شخص بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر کسی علم کے
اور بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے، ولا کتاب منیر۔ تو اس میں مسخر کا مطلب یہ کہ ارض و سماوات کی تمام نعمتیں، جس طرح سورج کی دھوپ، بادلوں کی بارش اور ہوا کی ٹھنڈک اور ہوا کی گرمی اور اس کی تیزی اور نرمی، سب چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو ہمارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ تو ظاہری نعمتیں کی کون سی ہیں؟ مثلاً سب سے پہلا انسان کا اپنا جسم، اور باطنی کون سی ہیں؟ یعنی انسان کی قوتیں، مثلاً دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، بولنے کی قوت، پکڑنے کی طاقت، پھر انسان کے جسم میں خون کا دوڑنا، پٹھوں کا کام میں آنا، پھر اس کی سوچ، سمجھ، دماغ، پھر اندر کی ساری مشینری، پھر فضا کی بے شمار ایسی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، فرشتوں کا ہمارے لیے دعائیں کرنا، ہماری حفاظت کرنا، ہواؤں کا ہمیں ٹھنڈک پہنچانا، یعنی تمام وہ نعمتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور جو نہیں نظر آتی، یہ ظاہرتم و باطنہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مشرک کیسا بدقسمت ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور وہ پہچانتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، کوئی اور تو دے نہیں سکتا، کیونکہ جن سے وہ مانگتا ہے وہ تو خود محتاج ہیں، پھر بھی وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے 3 مرتبے ہوتے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جد و جہد اور اپنے غور و فکر سے، کوشش سے کسی چیز کو معلوم کر لیتا ہے۔ دوسرا اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ خود معلوم نہ کر سکے تو کسی دوسرے سے سیکھ لیتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ کسی کتاب کا مطالعہ کر لیتا ہے، وہاں سے پڑھ کے دیکھ لیتا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے۔ لیکن مشرک کی ایسی عقل ماری گئی ہے کہ اس کے پاس یہ تینوں ذریعے نہیں ہیں، نہ اسے اپنی جد و جہد کے ساتھ اللہ کا انکار کرنے کی کوئی دلیل ملی، نہ اس کی کسی حقیقی رہنما نے یہ رہنمائی کی کہ جو اللہ کے خلاف ہو، نہ اس کو کوئی ایسی آسمانی کتاب ملی جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کوئی شک ذکر کیا گیا ہو، لیکن وہ ان سب چیزوں کے بغیر ہی وہ اللہ کے خلاف جھگڑتا رہتا ہے۔ اور اس کی حالت یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم نتبع، ہم اس چیز کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اللہ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اگرچہ شیطان ان کو دعوت دے رہا ہو جلنے والے عذاب کی، یعنی جو وہ باپ دادا کی رسموں پر چلتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں نفع ہے یا نقصان۔ اب دیکھیں کہ ہماری خوشیوں میں اور ہماری غمیوں میں بے شمار رسمیں، بلکہ تمام رسمیں ہی وہ ہیں، رسم کہتے ہی اس کو ہیں جو دین کے اندر نہ ہو۔ تو ان میں ہمارے مال کا خرچ، پھر ہمارے وقت کا خرچ، پھر انہی چیزوں کے اندر لڑائیاں، جھگڑے اور فسادات، لیکن پھر بھی مشرک اور جاہل انسان کے پاس صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میرے خاندان میں یہ بات چلتی ہے تو میں ایسے ہی کروں گا۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ شاید شیطان ہمیں ان رسموں کے رنگ میں جہنم کی دعوت دے رہا ہے، کہ کیسی کیسی رسمیں ہم نے شادیوں پر بنا رکھی ہیں، پھر مرنے پر بھی کیا کیا رسمیں ہم نے بنا رکھی ہیں، یہ لمبی چوڑی روٹیاں، اور پھر کفن فلاں پہنائے گا، قبر کا خرچہ فلاں کے ذمے ہے، دیگوں کا خرچہ فلاں کے ذمے ہے۔ یہ کہاں سے ساری باتیں آئیں؟ یہ سب باپ دادا کی رسمیں ہیں جو چلی آ رہی ہیں، اور حقیقتاً دیکھا جائے تو یہی شیطان کی دعوت ہے جو ہمیں ان باتوں پر لڑاتا ہے، یا پھر لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ صدقے زکوٰۃ بھی اکٹھے کر کے ان رسموں کو پورا کرتے ہیں۔ ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے لیے متی کر لیتا ہے اس طرح سے کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، پس تحقیق اس نے پکڑ لیا بالعروۃ الوثقیٰ، مضبوط کڑے کو، عروہ کا معنی کڑا، وثقیٰ یعنی جو بہت پکا ہے، یا اس نے اس کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کا انجام ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کڑے کی مثال دے کر یہ چیز سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا
عرش مولا ساری کائنات سے اوپر ہے، یعنی اوپر کی طرف ہے۔ پھر ہم دنیا میں بھی جب کسی چیز کی مثال دیتے ہیں تو کامیابی کے لیے ہم چڑھائی کا لفظ بولتے ہیں، یعنی اونچائی کی طرف جانا یہ کامیابی ہوتی ہے۔ جو ہار جاتا ہے یا وہ ناکام ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ گر گیا یا وہ نیچے ہو گیا، یعنی کامیابی اوپر کی جانب ہے اور ناکامی کی مثال ہم نیچے کی جانب دیتے ہیں۔ تو پھر جب ہم اللہ کی جانب رجوع کرنا چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں جب آسمان پر پہنچائی جاتی ہیں تو وہ آگے سے آگے 7ویں آسمان تک لے جا کر ان کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور جب غلط آدمی کی، کافر کی یا گناہگار کی روح لے کے جائی جاتی ہے تو وہ آسمان سے ہی زمین کی طرف پٹک دی جاتی ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کڑے کے ذکر کا کیا فائدہ ہے، کہ جب ہم نے کسی اونچائی کی طرف چڑھنا ہوتا ہے تو اگر وہاں کوئی گول رنگ یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو ہم اس کو ہاتھ ڈال کر بڑی آسانی کے ساتھ چڑھ جائیں گے، جبکہ اس کے بغیر چڑھنا ممکن نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے لیے دین ایک عروہ کی نسبت ہے، دین کے تمام احکامات ایک گول کڑے کی نسبت ہیں جن پر وہ عمل کر کے ان کو مضبوطی سے اگر تھام لے گا تو وہ انشاءاللہ اس کی منزل اللہ کی رضا ہو جائے گی، اور جب وہ اللہ کی رضا کو حاصل کر لے گا تو اس کی دنیا بھی کامیاب اور اس کی آخرت بھی کامیاب۔ اور یہی چیز ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے متی کر دیا، یعنی چہرے کے متی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی جسم نافرمان ہو، چہرے کا اس لیے ذکر کیا کہ کان، آنکھ، زبان، دماغ یہ سب چیزیں انسان کے سر میں ہی ہوتی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو جب وہ اچھا استعمال کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ پورا جسم اس کے تابع ہے، باقی سارا جسم خود بخود اسلام کے اندر ہوگا۔ تو جب وہ اپنے چہرے سمیت اپنا پورا جسم، یعنی اس کا پہننا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا بازاروں میں، گھروں میں ادھر ادھر آنا جانا، کاروبار کرنا، گھر کے معاملات طے کرنا، آپس کے معاملات کو طے کرنا، جب یہ ساری چیزیں شریعت کے مطابق ہو جائیں گی تو سمجھ لو کہ اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، اور فرمایا کہ تمام کاموں کا انجام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔